اچھی موت کی 7 نشانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ موت سے بچنا ممکن ہی نہیں، اور کوئی بھی تدبیر موت سے چھٹکارا پانے کے لیے کارگر ہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا موت سے ڈر کر بھاگنے کے بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور وقت آنے پر موت کو گلے سے لگانا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلا کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں، جب اس کا وقت آ جائے تو یہ کسی کو نہیں بخشتی، چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں یا آسمان کی وسعتوں میں محفوظ ہو جائیں۔ لیکن موت جو ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے، یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ اس ویڈیو میں موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور ایسی چند نشانیاں بھی بیان کریں گے جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ موت آنے سے قبل یہ نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ موت کا وقت قریب ہے۔ محترم ناظرین، خالق کائنات نے ہر نفس جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کو کوئی بھی شخص خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دوہریا ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوف اور سست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتے ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امید پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں کی عفت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چوہدریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی روح کو حاصل کر لیتے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کرتی ہے اور نہ ظالموں کے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کو موت اپنے گلے لگا لیتے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخر بھی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والی موت کی آغوش میں جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتے، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ہونے کا، انسان کے دار فانی دار بقا کی جانب کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیے ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور سزا اور جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب تر ہو چلے جا رہے ہیں۔ سال مہینے گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جو شخص بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی کو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابیوں کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارا اور حصول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی فضل والی، جلال والی
اور فضل والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کی، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم اور معزز ناظرین، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت آتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتی ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتے ہیں اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ اس وقت اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپری حصہ نیلا اور غوانی رنگ اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے والے کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس الفاظن ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الفاظن بھی ہو سکتی ہے مگر سکرات نہیں، اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ساری زندگی جس خون پمپ کرنے والے دل کے دھڑکن موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہے اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کسی ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اذانہ اپنا وقت پورا کر چکے اور ان قریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر سے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، تو انہیں چاہے کہ مریض کے پاس نہ رہیں، اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کے سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کرو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور ایسے موقع پر ختم ہونے والا جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے اس کی سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو مجبور کرنے کے بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ سکے، کیونکہ ان کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے، اور یاد رکھے کہ بطور مسلمان یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے۔ اس لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں اور ہرگز اسے گنہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں اور وہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ محترم ناظرین، اچھی موت کی کچھ نشانیاں یہ ہیں۔ شہادت کا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نیکی کے عمل میں موت آنا، کسی عبادت، نماز، روزہ یا حج کے درمیان وفات پانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ نیک عمل پر ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شہادت کے موت، اللہ کی راہ میں جان دینا یا شہادت کے درجے کی موت، مثلا کسی وبا، ڈوبنے یا مظلومیت کے سبب پانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون مرنے والا شہید ہے، ڈوب والا شہید ہے اور جل کر مرنے والا شہید ہے۔ پیشانی پر پسینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی موت کی نشانی ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ ہوگا۔ جمعہ یا رمضان میں وفات پانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات وفات پائے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ خوشبو اور چہرے کی روشنی۔ وفات کے وقت یا بعد میں چہرے پر سکون اور نور ہونا جو ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی دعا اور گواہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے بارے میں نیک لوگ گواہی دیں کہ یہ اچھا انسان تھا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ نشانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ موت بھی اچھی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ شکریہ۔